میں ہوں محمد نعیم انور فرام والدین۔ آج کا یہ پیغام بچوں کی چھٹیوں کے بارے میں ہے، لیکن یہ میسج مجھے ان والدین تک پہنچانا ہے جو یہ بات سمجھتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرا سکتے۔ تو اس دفعہ گرمیوں کی چھٹیوں میں تمام وہ پیرنٹس جو ان مسائل سے دوچار ہوتے ہیں وہ یہ میرا میسج سنیں اور اس پہ عمل کی کوشش کریں۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ چھٹیاں ریفریشمنٹ کے لیے ہوتی ہیں، لیکن اس کی ایک مخصوص ٹائمنگ تو ہو سکتی ہے، لیکن 60 دن مسلسل بچے کی ریفریشمنٹ اور سکرین کے اوپر زیادہ ٹائم گزارنے سے بچے کا مستقبل سپوائل ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور بچہ سیکھنے کی بجائے جو اس سے پہلے سیکھ چکا ہوتا ہے وہ بھی اس کے ذہن سے نکل سکتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں ان چھٹیوں کو ذرا مختلف بنائیں، اور بچوں کے لیے ٹائم ٹیبل بنا کر ان کو تعلیم و تدریس اور ساتھ جو سیر و تفریح ہے اس کو پیرل لے کے چلیں۔ اور یہ آپ چیک کریں کہ بچہ ان چھٹیوں میں کیا کچھ نیا سیکھتا ہے، اس کے رویے میں کتنا فرق آتا ہے، اور بچہ کتنا اس کے پاس نیا علم آتا ہے جو کہ کتابوں سے ہٹ کر بھی ہوتا ہے۔ تو آپ کی یہ آبزرویشن جو ہے اور اس کے اندر کوشش اور کاوش ہے بچے کے بہترین مستقبل کے اندر معاون اور مددگار ہو سکتی ہے۔ اب میں آپ کو 5 بڑی بڑی ذمہ داریاں جو ہر والدین کو اس کا پتہ ہونا چاہیے اس کے اوپر میں آپ کو لے کے آ رہا ہوں۔ وہ 5 ذمہ داریاں بہت اہم ہیں اور چھوٹی چھوٹی ہیں۔ اگر ان ذمہ داریوں پہ آپ تھوڑا سا کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا بچہ ان 2 مہینوں میں بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ نمبر 1، مطالعے کی عادت۔ آپ خود اپنے بیڈ روم کے پاس آپ اپنی ایج کی کتابیں رکھیں، اور دوسرے حصے میں بچوں کے بیڈ روم کے پاس ان کی ایج کے مطالعے کے لیے کچھ کتابیں، کہانیاں، چھوٹے چھوٹے کتابچے، دینی جو دعائیں ہیں وہ رکھیں، اور ایک مخصوص ٹائم بنائیں بچوں کے سامنے۔ آپ بھی کتاب اٹھا کر بیٹھیں، مطالعہ کریں، اور بچے کو بھی پابند کریں کہ وہ بھی اپنے جو ایج گروپ کی کتابیں ہیں وہ اٹھا کر پڑھے۔ نمبر 2، جو سب سے بڑا ایشو آ رہا ہے وہ ہے پیرنٹس اور بچوں کے درمیان کمیونیکیشن گیپ۔ اس کو کم سے کم کریں، اور ایک مخصوص ٹائم آپ جو گھر میں رہتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ بھی موبائل اٹھا کر بیٹھے ہوں اور چھوٹے بچوں سے جان چھڑانے کے لیے آپ ماں کا یا بہن بھائیوں کا فون اٹھا کر وہ بیٹھا ہو، بجائے اس کے آپ ان کے ساتھ کمیونیکیشن گیپ کم کریں اور ان کے ساتھ گپ شپ کریں، ان کے ساتھ سکول کی باتیں کریں، ان کے ساتھ تعلیم کی باتیں کریں، ان کے ساتھ سیر و تفریح کی باتیں کریں، اور ڈیلی ایک کام ایسا اس سے پوچھیں جس سے کرنے کے بعد بچہ خوش ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایک ماڈل بننا پڑے گا۔ آپ مطالعہ بھی کیجئے اور ان کے ساتھ اپنا کوئی بچپن کی جو اچھی بات ہے وہ شیئر کریں۔ اس کے بعد جو ڈیجیٹل، کیونکہ دور ڈیجیٹل ہے تو ڈیجیٹلی بچے کو بجائے مادر پدر آزاد نہیں چھوڑنا، بلکہ اس کے لیے بھی لمیٹیشن رکھیں، اور ان کو نوک جھونک کریں کہ یہ گیم آپ کو کھیلنی چاہیے، یہ گیم نہیں کھیلنی چاہیے، اور ایک بالکل محدود اور لمیٹڈ ٹائم اسکرین کے اوپر گزارنے کی اجازت دے، اس سے زیادہ قطعاً نہیں۔ ان کو کہیں جب آپ بڑے ہو جائیں گے تو آپ کو آپ کی نیڈ کے مطابق اسکرین کنزیوم کرنے کا وقت ہوگا، ابھی آپ اپنے مستقبل کو بنائیں۔ اس کے بعد جو سب سے اہم کام ہوتا ہے وہ ہے صبح فجر کی نماز کے بعد بچوں کے اندر ایک اچھی ہیبٹ ڈیولپ کریں کہ وہ صبح آپ کو جب دیکھیں گے صبح کے ٹائم واک کرنے کے لیے آپ جاتے ہیں اور ایکسرسائز کرتے ہیں، تو یہی عادت بچوں کے اندر پیدا کریں، کیونکہ بچوں نے اسکول نہیں آنا ہوتا، آپ کو افراتفری بھی نہیں ہوگی، تو یہ آپ اگر 2 مہینوں میں یہ عادت ڈیولپ کر لیں گے تو بچہ اسکول ٹائم میں بھی، جب اسکول کھلیں گے تو اس وقت بھی وہ یہ عادت اپنا چکا ہوگا، تو صبح کے ٹائم نماز کے بعد سونے کی عادت ختم ہو چکی ہوگی، اور بچے کو آپ جسمانی ورزش کی طرف لے کے آئیں۔ ایک اور اہم کام کہ آپ ان 2 مہینے کی چھٹیوں میں کوئی سا اہم ہنر بچے کو سکھائیں۔ اس وقت ایز اے اسٹوڈنٹ میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچے کو اپنے اسکول کے پرنسپل کے ساتھ بات کریں، اس کو کمپیوٹر سکل میں سے ایک سکل لازمی سکھائیں۔ جیسے کہ میری اپنی شدید خواہش ہے کہ اس وقت AI کا دور ہے، تو کم از کم آپ چیٹ GPT اور جیمنائی وغیرہ میں سے پہلے تو دونوں سکل اس کو سکھائیں، نہیں تو کم از کم ایک سکل سکھائیں، اور اس کو پرومپٹ میکنگ اور کمانڈ دینے کا طریقہ بتائیں، تاکہ بچہ اچھے سوالات ڈیولپ کر سکے اور اس کو اس کا جواب بھی مل سکے۔ یہ چھٹیاں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، ہم نے بھی پریکٹس کی ہیں کہ یہ چھٹیاں ایسے بچوں کے لیے بطور خزانہ ہوتی ہیں جو تھوڑا سا تعلیم میں پیچھے ہیں، تو وہ اپنی اس کمی بیشی کو ان چھٹیوں میں دور کریں، اور نہ صرف کوچنگ بھی لینا چاہیں تو وہ کوچنگ بھی لے سکتے ہیں، نہیں تو کم از کم وہ ایک ڈسپلن کے ساتھ اپنے روزمرہ کا جو ٹائم ہے گھر میں گزارتے ہیں، اس ٹائم میں سے
کم از کم 3 سے 4 گھنٹے بیٹھ کر وہ اپنی اس تعلیمی کمی بیشی کو اپنے پڑھے لکھے بہن بھائیوں کے ساتھ اور والدین کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکس بھی کرے اور اس کمی بیشی کو دور کرے، اور بچے کے اندر یہ حوصلہ پیدا کریں کہ بیٹا آپ کو کوئی بھی سبجیکٹ یا کوئی بھی ٹاپک ایسا ہے جو آپ کو مشکل ہو رہی ہے تو آپ اس مشکل کو دور کریں۔ اسی طرح آپ جس طرح گرمی سے بچنے کے لیے بجلی کے آلات استعمال کرتے ہیں اور اس کا بل دیتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے آپ نے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے بھی آپ کو قربانی دینا پڑے گی۔ نمبر 1 وقت کی قربانی دینا پڑے گی، نمبر 2 آپ کو پیسے کی قربانی بھی دینی پڑے گی، عادات اور اطوار کی بھی قربانی دینا پڑے گی، تاکہ آپ کے آج کے کیے ہوئے فیصلے آپ کے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے کام آئیں۔ گرمیوں کی چھٹیوں کو ایک بہترین سفر بنائیں، اور گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد ایک بالکل الگ سے ایک بچے کے اندر جو ہے ایک شخصیت نکھر کر سامنے ہے، اور جب وہ اسکول آئے تو بچے کے اس شخصیت کو نہ صرف اس کے ٹیچر نوٹس کریں بلکہ اس کے کلاس فیلوز بھی نوٹس کریں کہ آپ کے اندر ایک اچھی پازیٹیو تبدیلی ہم دیکھ رہے ہیں۔